नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ा हुक्मल जाहिलियति यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए हादी बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर तेरे लब से शुनीदा। सामीन मोहतरम, मुझसे पहले हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सत्तार हामिद साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब, बड़ा ही आलिमाना फाजिलाना बड़ा जानदार और शानदार खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खैर व आफियत, सेहत व सलामती, नेकी तकवा वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने भाई मोहतरम जनाब नेमतुल्लाह ज़फ़र साहब, सीनियर नायब सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का, कि आज उन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका फ़राहम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद एक गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाद आप सबके महबूब खतीब हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब इंशाअल्लाह ताला वो अपने मखसूस अंदाज में किताब व सुन्नत की रोशनी से आपके कुलूब व अज़हान को गरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी खैर व आफियत से तो सलामती, नेकी तकवा वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। भाइयों, दुनिया में इंसान की आँख ने बेशुमार इनकलाब देखे, लेकिन जो इनकलाब मुहसने इंसानियत ने अपनी तालीमात से बपा किया, उसके नुकूश वक्त का सैले रवां 1450 साल में भी मिटाने से कासिर रहा। इमाम कायनात के इनकलाब के असरात को हर दौर में ख़त्म करने की कोशिश हुई। हर दौर में इमाम कायनात के इनकलाब के असरात को ख़त्म करने की कोशिश हुई। बड़े बड़े फिरौन आए, लेकिन सबको नाकामी का सामना करना पड़ा। इमाम कायनात के इनकलाब के असरात को कोई ख़त्म नहीं कर सका, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ना कोई कर सकेगा। आज हम जितने भी बैठे हैं, कोई नेक है, कोई गुनाहगार, हर दिल के अंदर उस इनकलाब की किरणें मौजूद हैं। आज भी 1450 साल पहले जो इनकलाब तबाह हुआ था, उस
قدوس کی شمع آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر روشن ہے، اور کائنات کا کوئی بھی فرعون اس شمع کو بجھا سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ انقلاب کیسا تھا؟ وہ کیسا انقلاب تھا کہ ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اخلاق بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، معیشت کے ادوار بدل گئے، حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، وہ بدم میں آئے تو میں خانے بدل گئے، دل وہی تھے انسان بدل گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جو ابھی مجھ سے پہلے مولانا میرے بڑے بھائی حافظ عبدالستار حامد صاحب کہہ رہے تھے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر آپ اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کی بحالی چاہتے ہیں، اپنی عظمت رفتہ کی اگر آپ بحالی چاہتے ہیں، تو پھر سے اس انقلاب کے اثرات کو اپنے سینوں کے اندر زندہ کرنا ہوگا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم ان متعین نقوش کو دوبارہ سے اپنا لیں، آج بھی ہم ساری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم امام کائنات کی سیرت کو اپنانے والے بن جاؤ، امام کائنات کے دیے ہوئے نظام کو اپنا لو، طاغوتی نظام سے جان چھڑا لو، محمدی نظام کو لے آؤ، امام کائنات کی تعلیمات و ہدایات کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فرمایا صرف کشمیر میں نہیں، افغانستان میں نہیں، امریکہ برطانیہ میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کا غلبہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پوری دنیا کی قیادت اور سیادت، پوری دنیا کی امامت، پوری دنیا کا اقتدار و اختیار، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ امام کائنات کے دیے ہوئے نظام کو اپنا لو۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک کے اندر آپ جو بحران دیکھ رہے ہیں، بحرانوں کا جمعہ بازار ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ آج پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، پانی کا بحران، امن و امان کے مسائل، غریب کی عزت محفوظ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج معیشت تباہ و برباد ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام کائنات کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، امام کائنات کے دیے ہوئے نظام کو ہم نے چھوڑا، انگریز کے دیے ہوئے نظام کو اپنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تائید و نصرت سے محروم کر کے ہمیں امریکہ کا محتاج بنا دیا ہے، ہمیں امریکہ کا محتاج بنا دیا ہے۔ آج ہمارے بے غیرت حکمران کشکول اٹھائے در در بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ ہم نے اسلام کے بجائے طاغوتی نظام کو رائج کیا ہے، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے قانون، دستور اور آئین کو چھوڑ کر جو اس نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا کیا تھا، اس قانون کو چھوڑ کر ہم نے انگریز کے قانون کو اپنایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں۔
آج سے 64 سال پہلے ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا ملک حاصل کرتے وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیجئے۔ اگر آپ زمین کا ہمیں ٹکڑا دے دیں گے، ہم اس زمین کے اندر تیرے دیے ہوئے نظام کا نفاذ کریں گے۔ یہ وعدہ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی، ماں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں پامال کروائیں۔ کس لیے؟ ان حکمرانیوں کی عیاشیوں کے لیے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، کتاب و سنت کی عملداری کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے قربانیاں پیش ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آج بھی اگر ہم اس ملک کے اندر عزت و آبرو سے جینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک سے بحرانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ پاکستان والے، یہ بستیوں والے، یہ دنیا والے میرے دیے ہوئے نظام کو اپنا لیں، میں سارے بحرانوں کا خاتمہ کر کے زمین و آسمان سے تمہارے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، میرے نوجوان ساتھیوں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے شہیدوں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے شہبازوں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سرفروشوں، علامہ شہید کے مشن کے علمبرداروں، عبد المنان وزیر آبادی کے مشن کے علمبرداروں، ساجد میر کے سپاہیوں، اٹھو، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، طاغوتی نظام کے خاتمے کے لیے، محمدی نظام کو لانے کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے آؤ، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ آؤ نوجوانوں، آؤ اہل حدیث نوجوانوں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر طاغوتی نظام کے خاتمے تک انشاءاللہ تعالی میدان عمل میں لڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم اس طاغوتی نظام کے مٹنے تک اور ان چوروں اور ڈاکوں کو گھر تو انہیں گھر بھیجنے تک انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف بولتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اعلان جہاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، آخر میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔